آپ سب حضرات نے بارہا یہ آیت سنی، علماء سے پڑھی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں، لیکن اس کا مفہوم علماء سے سننا کچھ اور اس کی لذت اور لطف ملتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آئیے اس کا مفہوم سید کامل شاہ صاحب سے سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کروں قرآن و حدیث کا مفہوم حق بیان کر کے آپ کو سن کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سبق سنانا چاہتا ہوں۔ موضوع اس آیہ کریمہ کا مفہوم مجھے دیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ جب لفظ خاتم النبیین آتا ہے تو اس لفظ سے ہی جو عاشق ہیں وہ جھوم جاتے ہیں، لفظ خاتم النبیین سے ہی۔ میں آخر میں ایک روایت بھی اس پر پیش کروں گا۔ ٹائم چونکہ بہت کم ہے، زیادہ روایات یا زیادہ ابحاث کو ہم یہاں پر نہیں چھیڑیں گے۔ علماء نے مجھ سے پہلے بھی خطابات کیے، مجھ سے بعد بھی خطابات کریں گے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ اس آیت پر جب ہر عالم گفتگو کرتا ہے تو ہر پھول کا اپنا ایک مزہ بھی ہوتا ہے اور اپنی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے وہ مزہ بھی لینا ہے، وہ خوشبو بھی لینی ہے، اور اس سے آپ نے سیکھنا ہے۔ جب بھی عالم کے پاس آئیں، قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب تو آپ کے پاس موقع ہے کہ علماء موجود ہیں، میں تو طالب علم ہوں، وہ گفتگو کریں گے آیت پر، آپ کو سمجھنا ہے اور ذہن کے اندر، دل کے اندر اس کو بٹھانا ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مختلف تفاسیر کے اندر ہے۔ تفسیر آلوسی سے جو میں بیان کروں گا وہ زیادہ ہوگا، باقی تفسیر کبیر، خازن بغوی، ان سب نے بھی اسی مفہوم کو لیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر تھے، اور جدائی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نگاہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو قبول فرما لیا۔ تو عرب کے اندر پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، کہ جس کو ویسے بیٹا کہہ دیا جائے یا لے پالک بیٹا ہوتا تھا، اس کی زوجہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کی اس روش کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا تو لوگوں نے جب ایسی باتیں کرنا شروع کی تو پھر قرآن کے اندر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی بھی مرد کے باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، نہ نسبی اعتبار سے اور نہ ہی رضائی اعتبار سے۔ اب مختلف سوالات، اعتراضات، اس کے جوابات بھی ذکر کیے کہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو وہ بھی تو موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کے بھی باپ نبی علیہ السلام نہیں ہیں۔ تو مفسرین نے کیا لکھا، فرماتے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ رجل کی عمر تک ہی نہیں پہنچے تھے۔ رجل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بلاغت، جو بلوغ کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، بلوغ کی عمر تک جو بالغ ہو جاتا ہے، اس پر لفظ رجل بولا جاتا ہے، تو وہ تو اس عمر تک ہی نہیں پہنچے تھے۔ پھر کہا کہ بعض نے یہ اعتراض کیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا، تو فرمایا ان کے بارے میں فرمایا لیکن وہ مجازن بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، حقیقی مثلا نسبی بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ آیت، اس کے اوپر اور بھی بحث تفسیر آلوسی، امام آلوسی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب اس سوال کا بھی ذکر فرمایا کہ سرکار کے بارے میں پہلے نفی کس چیز کی ہے کہ باپ نہیں ہے، اور بعد میں اس بات کس چیز کا ہے، بعد میں اس بات اس چیز کا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک نقطہ امام آلوسی نے یہ بھی ذکر فرمایا، کہا نبی تو اور بھی ہیں، نبی تو اور بھی ہیں، یہ صفت بھی ذکر کی سرکار کے لیے کہ سرکار نبی بھی ہیں، نبی اور ہیں لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، رسول اور ہیں لیکن آپ امام الرسل ہیں۔ فرمایا نبی اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، لیکن خاتم النبیین کوئی اور نہیں ہے۔ اس صفت کو ذکر فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور خاتم النبیین کے اعتبار سے مختلف تفاسیر آپ نے سن بھی لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا واضح طور پہ ذکر فرما دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیسے خاتم ہوں، خاتم بمعنی آخر ہو یا خاتم بمعنی مہر ہو، اس کی گفتگو آپ نے سن لی اور آگے بھی آپ سنتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس طرح خاتم ہوں یا خاتم ہوں کہ جس طرح ایک شخص ہو، ایک محل کو تعمیر کرے اور اس میں سے پھر ایک اینٹ کو چھوڑ دے اور دیکھنے والا دیکھے کہ کتنا اچھا محل ہے، اس کو چاروں طرف سے دیکھ رہا ہو کہ دیکھو کتنا اچھا محل ہے، سجانے والے نے کتنی اچھی طرح سجایا ہے، کاش یہ ایک اینٹ بھی ہوتی تو اس کا حسن اور بڑھ جاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس اعتبار سے سمجھو کہ اس کے حسن کو پورا کرنے والا یعنی آخری اینٹ کو لانے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی ہے۔ تو اس لیے میری گفتگو ختم ہوئی، میں 1 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ، کہ عبادت پڑھنے کا موقع نہیں ہے کہ حدیث حمار کے اعتبار سے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ میں یہاں پر یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اس بات کو سمجھو کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ ہی ملانا ہے، پاس ہی بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ایک گدھا سرکار کے پاس آتا ہے، حدیث حمار البدایہ والنہایہ کے اندر گدھا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام کرتا ہے، آپ پوچھتے ہیں تیرا نام کیا؟ وہ کہتا ہے یزید بن شہاب میرا نام ہے۔ آپ نے اس کا نام یافور رکھا بعد میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں 60 اپنے آباء و اجداد کی نسل میں سے 60واں گدھا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہر آباء و اجداد میں سے ہر ایک پر ہر نبی سواری کرتا آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں، آپ رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں آ گیا تھا، وہ یہودی میرے اوپر سوار ہونا چاہتا تھا، میں جانتا تھا آپ خاتم النبیین ہیں، مجھے معلوم تھا آپ خاتم النبیین ہیں، میرے آباء و اجداد میں سے ہر گدھے کے اوپر صرف نبی سوار ہوتا تھا، مجھے پتا تھا آپ نے سوار ہونا ہے، میں نے اپنی پشت کو میلا نہیں ہونے دیا اس یہودی سے، وہ بیٹھتا میں گرا دیتا، وہ بیٹھتا میں گرا دیتا، یہاں تک کہ اس نے سزا دی، مجھے قید کیا، میرا کھانا پینا بند کیا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اپنی پشت کو گندا نہیں ہونے دیا، میں نے بھوک کو برداشت کیا، میں نے پیاس کو برداشت کیا، ہر چیز کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ میں ختم نبوت پر پہرا دے سکوں۔
میں اپنی پشت کو میں نے گندہ نہیں ہونے دیا. تو مسلمانوں کو بھی اس چیز پر سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور کس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سید کامل شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے.